رحیم اسلامی تاریخ میں اگر جہادی تحریکوں پر نظر ڈالی جائے تو آج تک دنیا میں اسلامی نقطہ نظر سے چلنے والی جہادی تحریکوں میں سب سے سنت کے قریب جو جہادی جنگ لڑی گئی اور جہادی جو تحریک چلائی گئی وہ جنگ بالاکوٹ کی تاریخ خاندان ولی اللہ ہی کی ہے۔ واقعہ اس طرح ہے کہ یہ پنجاب پورا جو تھا یہ سکھوں کے تسلط میں تھا اور یہ علاقہ سارا پنجاب کی کڑبرو میں شامل تھا۔ افغانستان سے طالب علموں کی ایک جماعت جا رہی تھی، وہ پنجاب کی کسی دیہات سے گزر رہی تھی تو وہاں لڑکیاں کنویں پہ پانی بھر رہی تھی۔ ان میں سے ایک لڑکی نے ان طالب علموں میں سے ایک سے سوال کیا کہ تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ ہم دلی جا رہے ہیں، شاہ اسماعیل سے بخاری شریف پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ شاہ اسماعیل کو ہمارا ایک پیغام دینا کہ اب بخاری پڑھنے پڑھانے سے زیادہ بخاری پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہم پنجاب میں بسنے والی دو چیزوں کی عزت و عصمت اس وقت سکھوں کے رحم و کرم پر ہے اور یہاں ظلم و ستم کا بازار گرم ہے۔ تو جب یہ پیغام حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچا تو حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے شیخ بھی تھے، حضرت شاہ عبدالقادر کے شاگردوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، شاہ عبدالعزیز کے خاص شاگردوں میں ان کا نام ہے۔ چنانچہ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور سید احمد شہید جو تھے یہ والی ٹونک کی فوج میں اس وقت ملازمت کر رہے تھے اور ملازمت چھوڑ کے یہ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اصول علم کے لیے حاضر ہوئے۔ تو حضرت شاہ صاحب نے اپنے چھوٹے بھائی شاہ عبدالقادر کے سپرد کر دیا ان کو۔ وہاں کچھ عرصہ اصول علم کے بعد ان کے ذہن میں احیاء اسلام کے لیے باضابطہ جہاد کی تحریص ہوئی تو انہوں نے باقاعدہ مولانا عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں کے ساتھ مشورہ کر کے ایک جہادی تنظیم قائم کی۔ اور پھر یہ پیغام بھی انہیں جب ملا تھا تو اس پیغام کی روشنی میں وہ سندھ سے داخل ہوئے، راجستھان سے داخل ہوئے اور سندھ سے ہوتے ہوئے پھر یہ بلوچستان سے گزر کے یہ کے پی میں داخل ہوئے اور یہاں سے پھر مختصر بات عرض کرتا ہوں یہ بالاکوٹ پہنچے۔ تو اصل میں ایک بات اس میں جو مورخین نے نقل کی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہندوستان میں حج پر پابندی لگی تو حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قافلہ تیار کیا حج کے لیے جس میں 1600 افراد ان کے ساتھ شریک سفر تھے۔ یہ بمبئی کے سی پورٹ سے یہ لوگ حج کے لیے روانہ ہوئے۔ جب یہ وہاں پہنچے تو وہاں حدیبیہ کے مقام پر 1600 آدمی تھے، جیسے جتنے آدمی یعنی حدیبیہ کو شمار کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل تھے، 1600 آدمی ان کے ساتھ بھی تھے۔ انہوں نے وہاں حدیبیہ کے مقام پر ان 1600 افراد سے اپنے ہاتھ پر جہاد کی بیعت لی اور شہادت کی بیعت لی۔ اس کے بعد پھر حج اور زیارت کے بعد یہ واپس آئے۔ واپس آ کے پھر یہ جو میں نے بات شروع کی تھی یہ پھر بالاکوٹ کے یعنی پنجاب کے سکھی تسلط کو سکھوالی تسلط کو توڑنے کے لیے یہ راجستھان کے راستے سے سندھ میں داخل ہوئے اور پیر پگھارا کے ہاں ان کا قیام ہوا۔ پیر پگھارا کے شاہ علی بردان جو تھے ان کے دادا 2 بھائی تھے، ایک کے پاس ان کی پگڑی تھی وہ پیر پگھارا ہو گئے اور ایک کے پاس ان کا جھنڈا تھا وہ پیر جھنڈا ہو گئے۔ یہ 2 خاندان اب بھی سندھ میں ہیں۔ پیر جھنڈا جو ہے وہ غیر مقلد ہیں اور پیر پگھارا جو ہے یہ حنفی مسلک میں ہیں۔ یہ دونوں حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین میں شامل تھے۔ تو وہاں سے یہ چلتے 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 یہ قافلہ جو تھا یہ قافلہ حق یہ بالاکوٹ میں پہنچا۔ تو بالاکوٹ میں انہوں نے وہاں
ڈیرا لگایا اور وہاں انہوں نے سکھوں کے ساتھ مارکارائی کا باقاعدہ آخری پروگرام بنایا. تو وہاں آج کل جہاں تبلیغی مرکز ہے بالا کوٹ میں، وہاں اس کے سامنے ایک کسی اللہ والے کی قبر ہے. اگلا دن یعنی 5 مئی کا دن حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 5 مئی کا دن اس قبر کے پاس گزارا. باہر حضرت کے پہرے دار اور حضرت کے محافظ کھڑے چاروں طرف. تو حضرت ایک دم اٹھے، سید احمد شہید ایک دم اٹھے اور اٹھ کے ایک دم برجستگی میں کہا کہ ہمیں کس نے آواز دی ہے، کس نے پکارا ہے؟ پہلا دینے والوں نے کہا حضرت آپ کو تو کسی نے آواز نہیں دی. پھر مراقب ہو گئے، مراقبے میں چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد پھر مراقبے سے باہر آئے اور پھر یہی الفاظ دہرائے کہ ہمیں کس نے پکارا ہے؟ تو ساتھیوں نے جواب دیا کہ حضرت آپ کو تو کسی نے آواز نہیں دی. پھر مراقب ہو گئے تیسری مرتبہ. پھر مراقبے سے اٹھے تو فرمانے لگے کہ کل جنت یا لاہور، کل جنت یا لاہور. پھر 6 مئی کو یہ مارک ہوا بالا کوٹ والا. اور مورخین نے لکھا ہے کہ پہلی صدی ہجری کے بعد احیاء اسلام کے لیے جتنی جنگیں لڑی گئی ہیں ان میں سنت کے نقشے کے قریب تر جو جنگ ہے وہ جنگ بالا کوٹ. چنانچہ ایک چھوٹا سا واقعہ برس کروں. جس وقت یہ مارکا گرم ہوا، سکھ سامنے آ گئے. ایک مجاہد جو تھے وہ کھیر بنا رہے تھے، پتھروں کا ایک چولہا سا بنایا ہوا تھا، دیگچی میں کھیر پکا رہے تھے. آسمان کی طرف دیکھتے میں نقارہ بجا کہ چلو میدان جہاد میں نکلو، سکھ آ گئے ہیں. تو یہ مجاہد جو تھے انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا، تو دیکھ کر کہنے لگا کہ اب تیرے ہاتھ کی پکی ہوئی کھیر کھاؤں گا. یہ بات کی اور چولہے کو لات ماری، وہ دیگچی سمیت تو چولہا ٹوٹا. تو ایک دم تلوار لے کے انہوں نے چھلانگ لگائی اور میدان جہاد میں آ گئے. وہاں آئے تو وہاں وہ زخمی ہو گئے. تو زخمی ہونے کے بعد وہ کچھ دن زندہ رہے تو اپنے اس ہونٹ کا دایاں حصہ جو تھا اس کو وہ چاٹتے رہے، دانتوں سے کاٹتے رہے. اس دائیں حصے کو دانتوں سے کاٹتے رہے اور کاٹتے کاٹتے ہونٹ کا یہ حصہ کافی سارا کٹ گیا. اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا ان زخموں سے. تو بعد میں جب دیکھا، بزرگوں نے دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ جو کہا تھا کہ اب تیرے ہاتھ کی پکی ہوئی کھیر کھاؤں گا، وہ جنت کی کسی حور نے ان کو جنت کی کھیر دکھائی. تو یہ چیڑا توڑ کے اور وہ دیگچی گرا کے وہ ایک دم میدان جنگ میں آ گئے. تو اس حور نے کچھ چھوٹا سا یعنی قطرہ ایک کھیر کا تھا وہ ان کے ہونٹ پر رکھ دیا. تو اس کو چوستے رہے. اسی حالت میں ان کا شہادت کی راستے سے ان کا انتقال ہو گیا. 6 مئی کو وہاں باقاعدہ بہت بڑا مارکا ہوا اور اس میں باقاعدہ لڑائی ہوئی. اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ جہاں آج ان کا مزار ہے وہی ان کی شہادت ہوئی اور وہی وہ دفن ہے. اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ وہ جو پہاڑی ہے کوٹ کے دامن میں جو پہاڑی ہے اس کے دامن میں باقاعدہ ایک بڑی چٹان ہے. وہ چٹان ان کا مورچہ تھا. اس چٹان کے ساتھ مجاہدین ان کو رائفل بھر کے دیتے تھے. اس وقت کیونکہ توڑا دار بندوقیں ہوتی تھی، بندوق بھر کے دیتے تھے، وہ فائرنگ کر رہے تھے. اسی چٹان کے ساتھ ان کا انتقال ہوا اور پھر اس کے بعد انہیں وہیں دفن کیا گیا. اور ایک بات جو قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ وہاں جو نالا ہے جس نالے میں یہ میدان جنگ برپا ہوا تھا اس کے ساتھ ایک نالا ہے، اس میں پتھروں پر آج بھی خون کے نشانات موجود ہیں. 200 سال گزرنے کے بعد آج بھی خون کے نشانات موجود ہیں. اور لاہور کے یونیورسٹی کے طالب علموں کی ایک جماعت وہاں آئی تھی، میں ان کے ساتھ گیا تھا. حضرت نفیس الحسینی شہید رحمۃ اللہ علیہ، سید نفیس الحسینی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی بالا کوٹ تشریف لائے. میں ان کے ساتھ کیا میدان جنگ میں بڑا وقت ہم نے وہاں گزارا. سیرت سید احمد شہید غلام رسول بہر کی ہمارے ساتھ تھی، ہم اس کو پڑھتے تھے اور ان مقامات کو دیکھتے تھے. وہ یونیورسٹی کے طالب علم جو ان پتھروں کو ساتھ لے گئے کچھ